بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم نے نردبان اردو کے حوالے سے اپنا کام کرنا ہے اور چند عنوانات ہمارے سامنے ہیں جن کے حوالے سے ہم کام کریں گے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تفہیم، اور تفہیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ ان کے سلسلے میں ایک عبارت دی گئی ہے اور اس سلسلے میں ہم سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس اسماء جمع۔ نمبر 3 الفاظ اور ان کا استعمال، اور نمبر 4 ہے واحد جمع۔ تو سب سے پہلے ہم تفہیم حل کرتے ہیں۔ جی تو عزیز طالبات، اپنی کتابیں آپ کھول لیجئے، نردبان اردو، اور صفحہ نمبر 32-33 آپ کے سامنے کھلا ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اور اس حوالے سے چند سوالات دیے گئے ہیں، ہم ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جی تو اس کا جواب ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اس کے بعد اسی عبارت کے حوالے سے آپ کے پاس سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور کنیت کیا تھی؟ تو آپ بتائیں گے کہ آپ کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنیت ابو حفص تھی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 سوال ہمارے پاس ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب کس سے ملتا ہے؟ تو بیٹا آپ نے جواب اس طرح سے دینا ہے کہ آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے، یعنی آپ کا جو خاندانی سلسلہ ہے اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں منتخب کیا، یعنی آپ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو اس سلسلے میں آپ لکھیں گے کہ آپ سے مراد کون ہے؟ حضرت عمر۔ جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اور شریعت کے معاملے میں سخت تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا۔ جی، نمبر 5 سوال ہے ہمارے پاس کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کیسا رہا؟ جی تو آپ بتائیے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بے مثال تھا۔ آپ نے فوجی اور عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، مجاہدین اور ان کے بیوی بچوں کے وظیفے مقرر کیے، اور آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا دور خلافت بہت اچھا رہا۔ جی، ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا عرصہ خلافت کی، یعنی آپ نے کتنے عرصے تک جو ہے وہ حکومت کی، اور یا کتنے عرصے تک آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے؟ تو آپ نے 10 برس 6 ماہ اور 4 دن خلافت کی۔ ٹھیک ہے، یعنی بطور مسلمانوں کے حکمران آپ نے اتنا عرصہ گزارا۔ جی تو یہ تو تھا ہمارا تفہیم کے سلسلے میں جز الف۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جی، صفحہ نمبر 33 پہ بے جز ہے ہمارے پاس کہ آپ نے درست جملے پر صحیح اور غلط جملے پر غلط کا نشان لگانا ہے،
اور اس حوالے سے ہم نے صحیح اور غلط کا انتخاب کرنا ہے۔ جی، تو نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ تو آپ جو ہے وہ اس کو درست جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ آپ کو فاروق کا لقب رسول پاک نے ہی عطا کیا تھا۔ جی، نمبر 2 پہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں نرم تھے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ حضرت عمر شریعت کے معاملے میں بہت سختی سے کام لیتے تھے، اسی لیے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا۔ تو دوسرا جو ہے وہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے جملہ۔ نمبر 3، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی تعریف کرتے تھے۔ جی، یہ جو جملہ ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو یہ جملہ غلط ہوگا، کیونکہ آپ جو ہے وہ 13 سال بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ واقع فیل جو ہوا تھا نا، جس میں ابرہہ جو ہے وہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، تو یہ جو چیز ہے یعنی واقع فیل جو ہے اس سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے، تو یہ جملہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے ہم نے اپنا بے جز بھی حل کر لیا۔ اب ہم اپنے جیم جز کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں آپ سے پوچھا یہ گیا ہے کہ الفاظ سے آپ نے کیا کرنا ہے، نئے الفاظ بنانے ہیں۔ کچھ الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے آپ نے نئے الفاظ بنانے ہیں۔ مثال آپ کے پاس دی گئی ہے، جیسے زخم سے زخمی۔ تو اس طرح آپ نے یہ 10 الفاظ آپ کے پاس ہیں، آپ نے ان سے نئے الفاظ بنانے ہیں مثال کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب پہلا جو لفظ ہے وہ ہمارے پاس ہے بہادر۔ تو بہادر سے ہم نیا لفظ کیا بنائیں گے، بہادری، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے خاندان۔ تو خاندان سے ہم نے لفظ کیا بنایا، خاندانی۔ نمبر 3 پہ ہے مثال۔ تو مثال سے کون سا لفظ بنے گا، مثالی۔ نمبر 4 پہ ہے سخت۔ تو سخت سے ہم نے نیا لفظ کیا بنایا، سختی۔ نمبر 5 پہ ہے ایمان۔ تو ایمان سے کیا بنے گا نیا لفظ، ایمانی۔ جی، نمبر 6 پہ ہمارے پاس ہے لفظ وقت۔ تو وقت سے ہم کیا بنائیں گے، وقتی۔ نمبر 7 پہ ہے ضرور، ضروری۔ نمبر 8 شرارت، شرارتی۔ نمبر 9 انسان، انسانی۔ اور نمبر 10 پہ ہے جنگ، جنگی۔ جی، تو اس طرح سے ہم نے صفحہ نمبر 32 اور 33 کو مکمل کر لیا۔ جی، آگے چلیے گا۔ اب ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 34، اور اس میں تھوڑا منفرد قسم کا کام آپ کو کرنے کو دیا گیا ہے کہ کچھ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، اور ان اسماء جمع کو آپ نے درست جگہ پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ 30 تراکیب ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے الفاظ کو دیکھنا ہے، اور اسی کے حساب سے آپ نے ان الفاظ کو ان تراکیب کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو کافی سوچ بچار سے کام لینا پڑے گا۔ جی بیٹا، شروع کرتے ہیں۔ الف جز کے مندرجہ ذیل اسماء جمع کو درست جگہ پر لکھنا ہے۔ تو ہم نے درست اسماء جمع کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ جو ہے وہ کتاب اپنے سامنے رکھیے گا، صفحہ نمبر 34، ٹھیک ہے جی۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلی جو ترکیب ہے، اربوں کا، اربوں کا گروہ، اربوں کا
گرو. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے مٹی اور گیہوں کا ڈھیر. مٹی کے لیے یعنی بہت سی مٹی کے لیے ہم ڈھیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. گیہوں یعنی گندم جو ہے وہ بھی اگر کافی مقدار میں پڑی ہوگی تو ہم اس کے لیے بھی لفظ ڈھیر کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے مٹی اور گیہوں کا ڈھیر. نمبر 3 پہ مزدوروں کی. اب مزدوروں کی کیا آئے گا؟ انجمن. یعنی وہ جو تنظیم بناتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم انجمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو مزدوروں کی انجمن. اس کے بعد نمبر 4 ترکیب ہے ہمارے پاس انگوروں چابیوں کا. کیا آ سکتا ہے؟ درست لفظ کیا آئے گا؟ انگور کا گچھا ہوتا ہے. چابیوں کا بھی بہت سی چابیاں اکٹھی ہوں تو ہم گچھا کہتے ہیں، چابیوں کا گچھا. تو انگوروں چابیوں کا گچھا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 5 پہ ہے سپاہیوں اور کاغذوں کا دستہ. ٹھیک ہے. اب سپاہی بھی بہت سی تعداد میں ہوں گے تو ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ جی فوج کا دستہ جا رہا ہے. یا کاغذ بہت زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ کاغذوں کا دستہ مجھے تھماؤ. یہ کاغذوں کا دستہ وہاں میز پر پڑا ہے. تو سپاہیوں اور کاغذوں کا دستہ. جی. نمبر 6 پہ آ جائے گا درختوں کا. اب درختوں کا گچھا تو نہیں ہو سکتا یا دستہ تو نہیں ہو سکتا. کیا آئے گا؟ درختوں کا جھنڈ. درختوں کا جھنڈ. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آ جائیں نمبر 7 پہ لکڑیوں کا. اب بہت سی لکڑیاں جو ہیں وہ ہوں گی تو ہم ان کو کیا کہیں گے جمع میں؟ کہ یہ لکڑیوں کا گٹھا پڑا ہے. لکڑیوں کا گٹھا. نمبر 8 پہ اونٹوں اور چیونٹیوں کی قطار. ٹھیک ہے. اونٹوں اور چیونٹیوں کی قطار. نمبر 9 پہ ہے ہمارے پاس امیروں اور علماء کی مجلس. ٹھیک ہے. امیروں اور علماء کی مجلس. نمبر 10 پہ ہے ہمارے پاس کتابوں کا بستہ. جی. کتابوں کا بستہ. نمبر 11 پہ ہمارے پاس ہے اخبار کا انبار. جی. اخباریں بہت زیادہ تعداد میں ایک جگہ پڑی ہیں تو اخبار کا انبار. جی. اس کے بعد نمبر 12 پہ ہمارے پاس ہے طالب علموں کی جماعت. طالب علموں کی جماعت. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس کپڑوں کی گٹھڑی. کپڑوں کی گٹھڑی یعنی بہت سے کپڑے ایک جگہ پڑے ہیں اکٹھے ہو کے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کپڑوں کی گٹھڑی پڑی ہے. نمبر 14 پہ ہمارے پاس ہے عورتوں کی انجمن. جی. عورتوں کی تنظیم. ٹھیک ہے. عورتوں کی انجمن. نمبر 15 پہ ہمارے پاس ہے بھیڑ بکریوں کا گلہ. بھیڑ بکریوں کا گلہ. ریوڑ بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں الفاظ آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ گلہ بھی لکھ سکتے ہیں، ریوڑ بھی لکھ سکتے ہیں. نمبر 16 پہ ہمارے پاس ہے کشتیوں جہازوں کا بیڑا. ٹھیک ہے. جہازوں کا یا کشتیوں کا بیڑا. یعنی بہت سی کشتیاں اور جہاز جب ایک جگہ پہ موجود ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جہازوں کا بیڑا یہاں موجود ہے. جی. می اور تیروں کی بوچھاڑ. بوچھاڑ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں مسلسل ہونا. جیسے بارش برستی ہے، می بارش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بارش جب مسلسل برستی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بارش کی بوچھاڑ ہو رہی ہے. تیر جب بہت زیادہ تعداد میں چلائے جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے. تو می اور تیروں کی بوچھاڑ. نمبر 18 پہ ہمارے پاس ہے چوروں کا گروہ. چوروں کا گروہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ہم چوروں کا ہجوم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن گروہ زیادہ مناسب
لفظ ہے۔ اس کے بعد نمبر 19 پہ ہمارے پاس ہے لوگوں کا ہجوم۔ جی، لوگوں کا ہجوم زیادہ درست ہے، چوروں کے لیے ہم گروہ ہی استعمال کریں گے۔ جی، تو لوگوں کا ہجوم آ گیا۔ اس کے علاوہ نمبر 20 پہ ہے باتوں کی پٹاری۔ جب کوئی شخص بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے تو اپنی باتوں کی پٹاری کھول دی ہے، اب یہ مشکل سے ہی رکے گا۔ تو باتوں کی پٹاری۔ اس کے بعد نمبر 21 پہ ہمارے پاس ہے مکھیوں کا چھتا۔ ٹھیک ہے، مکھیوں کا چھتا۔ نمبر 22 پہ ہمارے پاس ہے ستاروں کا جھرمٹ۔ جی، بہت سے ستارے جب ہوتے ہیں نا آسمان پر اکٹھے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ستاروں کا جھرمٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو ستاروں کا جھرمٹ۔ مرغابیوں کا ڈار۔ جی، مرغابیاں پرندہ ہے نا، مرغابی، ٹھیک ہے۔ تو مرغابیاں جب بہت سی اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مرغابیوں کا ڈار جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 24 پہ ہے بادلوں کی ٹکڑی۔ بادلوں کی ٹکڑی، ٹھیک ہے جی، ٹکڑا نہیں کہتے بلکہ بادلوں کی ٹکڑی کہا جاتا ہے۔ انگور کی کیا ہوتی ہے؟ انگور کی بیل۔ انگور کی بیل، جس پہ بہت زیادہ تعداد میں انگور موجود ہوتے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے موتیوں کی مالا۔ موتیوں کی مالا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کانٹوں کی سیج۔ ٹھیک ہے، کانٹوں کی سیج، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ نوکری تو اس کے لیے کانٹوں کی سیج ہی بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مصیبت ثابت ہوئی ہے، تو کانٹوں کی سیج۔ نمبر 28 پہ ہمارے پاس ہے پھولوں کا ہار۔ پھولوں کا ہار۔ 29 پہ ہمارے پاس ہے ہرنوں کی ٹولی۔ ہرنوں کی ٹولی، ٹولی گروہ کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہونا ہرنوں کا، تو ہرنوں کی ٹولی۔ اور نمبر 30 پہ ہمارے پاس ہے کبوتروں کا غول۔ اب جیسے مرغابیوں کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا تھا ڈار، تو کبوتروں کا کیا ہوتا ہے؟ غول۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو جو ہے وہ نئے نئے الفاظ بھی سننے کو ملے ہوں گے، اور آپ نے دیکھیں کہ کس طریقے سے جمع استعمال کی جاتی ہے مختلف چیزوں کے لیے۔ تو اس سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت 4-5 الفاظ شاید آپ نے ان میں سے سن رکھے ہوں، باقی الفاظ آپ کے لیے نئے ہوں گے، تو آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو وکیبلری ہے، جو ذخیرہ الفاظ ہے، اس میں کافی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوگا۔ جی، تو اب ہم حصہ بے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، حصہ بے ہے ہمارے پاس۔ اس کے پہلے تو اسماء جمع ہم نے کیے، اب آپ کے پاس ہے مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کرنا ہے آپ نے۔ اب کچھ جملوں کے سامنے واحد کا بھی لفظ ہے، جمع کا بھی لفظ ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا مناسب لفظ جملے میں لگایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے والد ہے، ٹھیک ہے، آپ کے چچا ہیں، یعنی آپ کے جو بزرگ ہیں، اگرچہ واحد کے لیے استعمال کیا جائے گا جملہ، لیکن صرف ادب و احترام کے حوالے سے ہم ان کے لیے آپ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یا ہے کی بجائے ہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہم تھوڑا سا دھیان رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس جملہ، ابن بطوطہ کا نام شمس الدین۔ اس کے بعد جملہ نامکمل ہے، اور جملے کے سامنے آپ کے پاس 2 الفاظ ہیں، تھا یا تھے۔ کیا آ سکتا ہے؟ جی،
تھا. ابن بطوطہ کا نام شمس الدین تھا. نمبر 2 ہے ہمارے پاس اسی طرح کا جملہ. سعید کا اسکول 7:30 لگتا. اب جملے کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ واحد کا صیغہ آئے گا یا جمع کا صیغہ آئے گا، ہے یا ہیں. تو چونکہ اسکول ہے، واحد ہے، تو اس کے حساب سے ہمارے پاس کیا آئے گا؟ لفظ ہے. پہلا لفظ جو 7:30 لگتا ہے. جی، اس طرح ہم نے جملہ مکمل کیا. نمبر 3 ہے ہمارے پاس. میرے دادا ایک طویل دورے سے واپس آئیں گے یا آئے گا. اب وہی بات آ گئی نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دادا ایک شخصیت ہے نا، ایک شخص ہے، لیکن احتراماً ہم نے میرے کہا ہے، میرا نہیں کہا، میرا دادا نہیں کہا، ٹھیک ہے، میرے دادا. اور جب ہم اس طرح سے کریں گے کہ واپس آئے گا، تو یہ بھی جملہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ میرے دادا ایک طویل دورے سے واپس آئے گا تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو میرے کے حوالے سے ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے کہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 4 ہے ہمارے پاس جملہ. بچے کھیل کود کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بچے ہیں نا، تو اس کے حوالے سے ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے کہ بچے کھیل کود کو پسند کرتے ہیں. نمبر 5 ہے ہمارے پاس. چچا جمعراتی ابا جان کے پاس اکثر آ کر بیٹھتے تھے کہ بیٹھتا تھا. کیا آئے گا؟ بیٹھتے تھے. چچا ہے نا، تو اس کے حوالے سے ہم احتراماً جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، بیٹھتے تھے. نمبر 6 ہے ہمارے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیے یا کیا. اب اعلان نبوت ہے نا، نبوت کا اعلان، تو نبوت کا اعلان واحد ہے، اعلان واحد ہے، تو اس طرح سے ہم نے جو لفظ لکھنا ہے وہ کیا. ٹھیک ہے، اعلان نبوت کیا. نمبر 7 پہ ہے ہمارے پاس کہ سب سے زیادہ کاغذ اخبار شائع کرنے میں استعمال ہوتا ہے، ہوتے ہیں. اب سب سے زیادہ کاغذ اخبار کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، اور کاغذ دونوں جو ہے وہ واحد میں استعمال ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے واحد کا صیغہ لگائیں گے، ہوتا ہے. سب سے زیادہ کاغذ اخبار شائع کرنے میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 8 پہ امی صبح سویرے اٹھ گئی تھیں. جی، احتراماً ہم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 9 ہے. کوا منڈیر پر سستانے، یعنی آرام کرنے کے لیے. تو کوا چونکہ واحد ہے تو گیا آئے گا، ٹھیک ہے، سستانے بیٹھ گیا. اس کے بعد نمبر 10 پہ ہمارے پاس ہے کہ وہ کتابیں بغل میں دبائے گھر چلا. اب وہ ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے تو گھر چلا آیا. ٹھیک ہے، آپ نے مکمل کر لیے اپنے جملے، اور دیکھا کس طریقے سے ہم نے جملوں کو درست الفاظ سے مکمل کیا. جی، اب ہمارے پاس آ جاتا ہے صفحہ نمبر 36-37. صفحہ نمبر 36 اور 37 پہ کیا ہے؟ تو اور کا استعمال. جی، تو یا اور کا استعمال، یعنی جملوں میں تو کیسے استعمال کرتے ہیں کہ کام نہیں کرو گے تو فاقوں سے مرو گے. اور کے لیے آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ تم اور ایسی باتیں یقین نہیں آتا. تو ہم اپنے جملوں میں تو یا اور کا استعمال بہت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں الف جز
کہ جملوں میں تو اور کا استعمال آپ نے کرنا ہے مناسب طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں تو صاف تھے۔ اب دیکھیں جیسے جیسے جملہ آیا ہے نا، اسی کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ تو کہاں پہ آئے گا اور کا لفظ کہاں پہ استعمال کیا جائے گا۔ تو اس کے ہاتھ اور پاؤں تو صاف تھے، جملہ ہم نے مکمل کر لیا۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے کام تو کرو گے نہیں، بس باتیں بناؤ گے۔ اب یہاں پہ اور اگر آتا تو جملہ ہمارا غلط ہو جاتا۔ تو اس طرح سے کام تو کرو گے نہیں، بس باتیں بناؤ گے۔ نمبر 3 جملہ ہے وقت بے وقت جاؤ گے تو عزت کیسے ہوگی، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ نہیں آ سکتا، یہاں پہ بھی ہم تو ہی لگائیں گے، نمبر 3 میں تو۔ جی نمبر 4 پہ وہ تو خود پریشان ہے، میری اور تمہاری کیا مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 پہ کس طرح سے آیا، وہ تو خود پریشان ہے، میری اور تمہاری کیا مدد کرے گا۔ نمبر 5 پہ وہ تو ہمیشہ ہی دیر سے آتا ہے۔ نمبر 6 میں اور آپ مل کر یہ کام بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 کم از کم تم تو میری مجبوری کا خیال کرو۔ تو نمبر 7 میں بھی ہم تو کا استعمال کریں گے۔ نمبر 8 پہ ہے کراچی اور لاہور پاکستان کے بڑے شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ جی تو عزیز طالبات، یہ تو ہمارا ہوا الف جز۔ اب ہم بے جز کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے پاس سوال ہے کہ 6 جملے لکھیں جن میں تو استعمال ہو، جس میں تو کا لفظ استعمال ہوا ہو۔ تو ہم جملے بنا لیتے ہیں اس طرح سے۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس میں تو صرف تمہارا خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 ہے محنت نہیں کرو گے تو کامیاب کیسے ہوگے۔ نمبر 3 تم تو چپ کرو۔ نمبر 4 سبق یاد کر چکے ہو تو آرام کر لو۔ نمبر 5 میں تو صرف سن رہا تھا۔ نمبر 6 جنید تو کام کر کے ہی لوٹے گا۔ جی اب ہمارے پاس ہے جیم جز، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 37 ہی ہمارا چل رہا ہے، اور جیم جز ہے کہ 6 جملے لکھنے ہیں جن میں اور کا استعمال ہوا ہے۔ پہلے تو ہم نے بے جز کیا جس میں تو کا استعمال تھا، اب ہم نے جملوں میں اور کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے ملتان اور سبی میں بہت گرمی پڑتی ہے، میں اور آپ مل کر کام کریں گے۔ وہ آیا اور بات کر کے نکل گیا۔ تم اور علی کراچی کب جا رہے ہو؟ میں اور میرا بھائی کرکٹ کھیلے۔ کل پاکستان اور انڈیا کا ہاکی میچ ہے۔ جی ہم نے 6 جملے ایسے بنائے کہ جس میں ہم نے لفظ اور کا استعمال کیا۔ لفظ تو نہیں ہم کہہ سکتے، حرف کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حرف عطف ہے نا، اور یا واو۔ تو ہم نے اور کے استعمال سے 6 جملے مکمل کر لیے۔ آگے چلتے ہیں۔ جی اب ہمارے پاس صفحہ نمبر 38 ہے واحد جمع۔ تو عربی قاعدے سے ہم نے واحد کی جمع بنانی ہے۔ ہمارا الف جز ہے فکر سے افکار۔ نمبر 2 پہ فقیر سے فقراء۔ نمبر 3 قانون سے قوانین۔ نمبر 4 قبر سے قبور۔ نمبر 5 پہ قصہ سے قصص۔ نمبر 6 پہ قدر سے اقدار۔ نمبر 7 پہ ہے قول سے اقوال۔ نمبر 8 مسلم
मुस्लिमीन। नंबर 9 कमाल, कमालात। नंबर 10 कलमात, कलमा की जमा है कलमात। नंबर 11 पे हमारे पास है लतीफ़ा, लताइफ। नंबर 12 पे है लुत्फ़ से अल्ताफ़। नंबर 13 लुग़त से लुग़ात। नंबर 14 पे लम्हा से लम्हात। 15 पे है माल से अमवाल। नंबर 16 पे मजलिस से मजालिस। नंबर 17 है मकतब, मदरसे को कहते हैं, मकतब मकातिब। नंबर 18 पे मदरसा मदारिस। नंबर 19 पे मकाम मकामात। और नंबर 20 पे मैनी मानी। ठीक हो गया, हमने वाहिद की जमा बनाई। अब हमारे पास बेजुज़ है कि जुमलों के सामने कौसैन में दिए हुए अल्फाज की जमा बना के आपने खाली जगह पर करनी है। जी, जुमलों के सामने आपके पास वाहिद अल्फाज लिखे हुए हैं। अब हम उनकी जमा बनाते हैं और जुमले मुकम्मल करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास बढ़ई के पास बहुत से आलात हैं। आला लिखा हुआ है, हमने उसकी जमा बनाई आलात। नंबर 2 इंसान औसाफ से पहचाना जाता है। वस्फ लिखा हुआ है, हमने उसकी जमा क्या बनाई औसाफ। औसाफ खूबियों को कहते हैं। जी, नंबर 3 है मिर्ज़ा गालिब के बहुत से अशार पसंद किए जाते हैं। शेर की हमने जमा बनाई अशार। नंबर 4 पे है कश्मीर में बर्फ़बारी के मनाजिर काबिल दीद होते हैं। मंज़र की हमने जमा बनाई मनाजिर। और नंबर 5 है इस रिसाले में कई दिलचस्प कहानियाँ मौजूद हैं। कहानी लफ्ज़ दिया गया है और उसकी हमने जमा बनाई। और इस तरह से हमने अपना ये सफ़ा नंबर 38 मुकम्मल किया। जी, अब आपके लिए काम क्या है? काम बहुत ही आसान है कि जितने भी सफ़हात हमने अभी हल किए हैं 32 से लेकर 37 तक, बल्कि 38 तक हमने मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक है, तो 32 से लेकर 38 तक ये जितने भी हमने सफ़हात हल किए हैं आपने अपनी ये नर्दबान उर्दू पे मुकम्मल कर लेने हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ आई कि इन सफ़हात को आपने हल करना है, यही आपका काम है। जी, हम अपने लेक्चर का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। बहुत